الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے تصوفی دنیا کے تحت صحبت باولیاء میں اشراف کے موضوع پر۔ اشراف اصل میں دل کے سوال کو کہتے ہیں۔ ان کا سوال ہے اس کو سوال کہا جاتا ہے، ایک دل کا سوال ہے اس کو اشراف کہتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بعض صحابہ کو بیعت فرمایا تو ان کو اور جو ہے وہ جو عہد لیے ان میں سے ایک عہد یہ بھی لیا، حکم فرمایا کہ کسی سے سوال کرنا۔ تو اس پر راوی لکھتا ہے کہ بہت سے صحابہ کو ہم نے دیکھا جنہوں نے بیعت کی تھی کہ وہ اگر گھوڑے پر بیٹھے ہیں اور ان کا چابک اور کوڑا زمین پہ گر جاتا تھا تو وہ اس کے لیے بھی کسی سے نہیں کہتے تھے یار یہ مجھے اٹھا کے دے رہا، بالکل وہ خود اترتے تھے اور وہ چابک اٹھاتے تھے۔ حالانکہ حدیث میں جو کہا تھا کہ سوال نہیں کرنا وہ اس کے منشا میں یہ داخل نہیں تھا، لیکن اتنا ایکسٹریملی جو صحابہ نے اس بات پہ عمل کیا کہ وہ گرے ہوئے کوڑے کو چابک کو بھی اٹھانے کا سوال کسی نے نہیں کیا۔ بالکل تو گویا کہ تزکیے کی دنیا میں یہ دل کا سوال ہو یا زبان کا سوال ہو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ جب لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگتی ہیں تو تعلق مع اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حضوری کا ایسا مقام نصیب ہوتا ہے کہ اس کو خدا کے سوا کوئی اور نظر نہیں آتا۔ وہ مانگتا ہے تو اللہ سے مانگتا ہے اور جب وہ شکر کرتا ہے تو اللہ کا کرتا ہے۔ تو گویا کہ صبر اور شکر کی ساری راہیں اس کی اپنے خدا پر جا کے ٹھہرتی ہیں۔ تو لکھا ہے کہ سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا محمد بالگرامی رحمہ اللہ تعالی۔ ایک مرتبہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہیں، ایک شخص ملنے کے لیے آیا مرید، دیکھا کہ حضرت کے چہرے سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کچھ فاقہ ہے، کہ حضرت کے 3 دن کا فاقہ گزرا ہوا تھا، چہرہ زرد تھا اور نقاہت محسوس ہو رہی تھی، آواز میں بھی پتہ چل رہا تھا۔ جب وہ مرید ملا تو اس سے دیکھا کہ حضرت آپ خیریت ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ کہتا ٹھیک ہے۔ کہا کہ نقاہت محسوس ہو رہی ہے آپ کے چہرے سے بھی؟ کہا کہ ہاں بس اللہ کی مشیت کہ 3 دن کا فاقہ ہے اس لیے یہ کیفیت ہے۔ تو اس کو اچھا ٹھیک ہے، یہ بات کہی۔ تھوڑی دیر بیٹھا، تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے چلا گیا۔ اب حضرت کے دل میں یہ بات آئی کہ جو ہے یہ کھانا لینے گیا ہوگا، کہ ظاہر ہے کہ ابھی بات اس کی ہوئی ہے تو چلا گیا وہ۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا لے کے آ گیا کہ حضرت یہ آپ کی۔ اب حضرت نے سوچا کہ زبان سے تو میں نے سوال نہیں کیا، لیکن خیال آیا تھا کہ یہ کھانا لائے گا، کیونکہ اس کی میری صورتحال دیکھ رہی تھی، اب کھانا ہی لینے گیا ہوگا تو کامن سینس یہی ہے۔ تو یہ دل کا سوال ہو گیا، اشراف ہو گیا، اور اشراف کی بھی گنجائش تزکیے کی دنیا میں نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں کھانا نہیں لیتا، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اگر نہیں حضرت آپ کو فاقہ ہے اور آپ جو بھوکے ہیں اور نقاہت ہے، آپ قبول کا قدر نہیں، اس لیے کہ میں نے زبان سے تو کسی سے سوال نہیں کیا، 3 دن گزر گئے، اور ابھی جب تو نے میرے احوال پوچھے اور میں نے بتا دیا، تم فوراً جب اٹھ کے گئے تو میرے دل کے اندر یہ بات آئی کہ یہ کھانا لینے گیا ہوگا، تو اشراف ہو گیا، میرے دل میں دل کا سوال پیدا ہو گیا۔ اور اشراف کی بھی چونکہ تزکیے کی دنیا میں گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اللہ سے نگاہ ہٹ گئی اور میں نے تجھ پر اعتماد کیا کہ تو کھانا لائے گا، لہٰذا یہ کھانا میں نہیں لے سکتا، لے جاؤ۔ اس نے اصرار کیا نہیں حضرت قبول کر لیجیے، حضرت آپ کی حالت دیکھیے، کہ نہیں لے جاؤ، ٹھیک ہے حضرت آپ کی مرضی، یہ کہا اور منہ سا بن کے کھانا اٹھا کے چلا گیا۔ جیسے وہ چلا گیا تو حضرت مطمئن ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آ گیا کہ حضرت قبول کر لیجیے۔ کہا میاں میں نے منع تو کر دیا تھا، نہیں مجھے نہیں چاہیے، کیونکہ میرے دل میں اشراف آ گیا تھا اس لیے میں قبول نہیں کر رہا۔ فرمایا کہ جب میں دوبارہ لے گیا تھا اب تو اشراف تو سمجھے کہ مجھے ناراض ہو کے لے گیا، اب تو نہیں تھا۔ کہتا اب تو نہیں تھا، کہتا بس آپ قبول کر لیجیے۔ ماشاءاللہ، بالکل۔ تو مطلب محبت راہیں خود دکھاتی ہے۔ اب وہ مرید کو محبت تھی شیخ سے، سبحان اللہ، اب کس طرح شیخ کو میں کروں اور شیخ اپنے مرتبہ عالی سے بھی نہ گریں، وہ بھی قائم رہے اور بات بھی ہو جائے، لہذا یہ عنوان اللہ نے سمجھا کے پیش کیا، حضرت نے کھانا تناول فرمایا۔ سبحان۔ تو معلوم ہے کہ یہ تزکیے کی لائن اتنی نازک ہے کہ دل کے سوال کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ دل میں کہ یار کاش یہ مجھے دے دے، یار یہ کاش یہ مجھے مل جائے، اس لیے کہ آپ لینا اور دینا یہ آسمان سے فیصلے ہونے ہیں، لہٰذا تزکیے والے کی نہیں کہا وہاں ہونے کی یا اللہ
تو مجھے بھی ایسا دے دے، یا اللہ تو مجھے بھی ایسا کھلا دے. بالکل مانگے وہاں سے، بھلے وہ چیز مانگے جی تو مانگنے کی ڈائریکشن جو ہے وہ مخلوق سے خالق کی طرف موڑ کے رکھے. بھائی یہی ولایت و معرفت ہے. سبحان یہی ولی اور ہم میں فرق ہے کہ ہماری نگاہ مخلوق پہ رہتی ہے کہ یار تو دے دے، لیکن ولی کی نظر خالق پہ رہتی ہے کہ یار دے دے. تو گویا کہ اس نے اپنے اس آسمانوں والے کو یار بنا رکھا ہے، اس سے صبح شام مناجات کرتا، اسی سے مانگتا ہے. بس اتنا سا. میرے دادا بھی حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی قدس سے شروع فرمایا کرتے تھے کہ ولایت و معرفت جو ہے نگاہ سخن بدلنے کا نام ہے. کہاں مخلوق پر نگاہ ہے، کہاں خالق پر نگاہ ہوگی، مانگنا ہوگا، جی لیکن مخلوق کے بجائے خالق سے مانگنا. بس واہ ماشاء اللہ دھیان خالق تک رکھنا فرمایا یہ ولایت و معرفت بن جاتی ہے، اور مخلوق تک رکھنا یہ حرص اور لالچ بن جاتا ہے. بالکل فرمایا کہ یہ تو اشراف جو ہے یہ بھی اس لائن کے اندر اس کی گنجائش نہیں. دل میں اگر خیال ہے کہ کاش یہ یار بات یہ چیز مجھے دے دے، اس آدمی سے نگاہ ہٹا کے خالق آدمیت کی طرف رکھے کہ اللہ آپ اپنے خزانے سے مجھے عطا کر دیجیے، جی تو اللہ پورا کر دیتے. ماشاء اللہ زبردست. تو حضرت اس ضمن میں تو عام چلتے پھرتے لوگ ایک دوسرے سے سوال کر ہی رہے ہوتے ہیں، مسلمان بھی اور ایون سالک لوگ بھی. تو حضرت وہ بھی بالکل اسٹاپ کر دیں اس چیز کو، اس پریکٹس کو، اور پھر اللہ کی طرف ہی نظر اچھا سوال کیا. لے جائیں. اسی لیے تو مراتب ہے، فرق مراتب ایسے تو ہیں. عام لوگ جو سوال کر رہے ہیں ان کے اللہ کے درجے بھی عام ہیں. ٹھیک، اگر سالک بھی کر رہے ہیں، سالک کا اپنا ایک درجہ ہے، اللہ اللہ لیکن جو ایکسٹریم صدیقین کا مقام، عارفین کا مقام، اس کے پانی کی نگاہ ہٹ جائے ہر طرف سے اور اللہ پر نگاہ رہے. اور جو یہ نقشہ نظر ہوتا نقشوں میں نظر آتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، پیچھے ڈورے کو اور چلا رہا ہے. بے شک گویا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ریل گاڑی کی لال اور ہری جھنڈی کی کوئی طاقت نہیں ہے، پیچھے کچھ اور طاقت ہے. اب ہری جھنڈی سے گاڑی رک جاتی ہے، چل پڑتی ہے، لال جھنڈی سے رک جاتی ہے، تو جھنڈی میں کیا طاقت ہے؟ اس جھنڈی اصل میں ایک اتھارٹی کی علامت ہے، اس اتھارٹی کی طاقت ہے. سبحان تو دنیا میں جو کچھ ہوتا نظر آتا ہے یہ اصل پیچھے اللہ تبارک و تعالی کی اتھارٹی کام کر رہی ہے، بے شک کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا لا مانع لما آتیت، اے اللہ کوئی منع کرنے والا نہیں جس کو تو دینا چاہے، ولا موت لما مناتا، اور کوئی دینے والا نہیں جس کو آپ منع کر دیں. اللہ اکبر. یہ وہ حقیقت ایمان کی. تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کا اہتمام فرمایا، بخاری کی حدیث ہے. یہی حقیقت کہ نماز سے ہم یہی حقیقت سیکھتے ہیں کہ بس ساری دینے اور لینے کی ڈوریں اللہ تبارک و تعالی سے چلتی ہیں. سبحان اللہ یہ ہے. سبحان اللہ. بے شک.